والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد۔ کتاب الجامع دوسرا باب البر والصلہ، اور اس کی حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 6۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیث لکھا کرتے تھے۔ آج لوگ جو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی جانے لگی، تو یہ وہ صحابی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھا کرتے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا، رضا اللہ کی رضا، فی رضا الوالدین والدین کی رضامندی میں ہے، وسخط اللہ اور اللہ کی ناراضی، فی سخط الوالدین والدین کی ناراضی میں ہے۔ اخرجہ الترمذی، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں، وصححہ ابن حبان اور ابن حبان رحمہ اللہ، والحاکم اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے اور اپنا معنی بھی بالکل صاف ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا چاہیے، پیرنٹس کو راضی کریں، ماں کو بھی راضی کریں، باپ کو بھی راضی کریں، اور اگر انہیں راضی نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ یہ ان کی ناراضگی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ رب تعالیٰ نے والدین کے حقوق اور ان کی فرما برداری کے حوالے سے جا بجا اپنے کلام میں ذکر کیا، اور خصوصاً جہاں رب تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے اس سے پہلے اپنا حق بیان کیا، اور اپنے حق میں بھی سب سے بڑا حق رب تعالیٰ کا توحید ہے اور شرک کی نفی ہے۔ رب تعالیٰ نے جب بھی والدین کا بالخصوص ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنے حق توحید اور شرک کی نفی کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ رب تعالیٰ نے شروع دین سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی رب تعالیٰ کا پکا اٹل فیصلہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں بھی رب تعالیٰ ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ کیوں کہ چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، وہ پالتے ہیں پوستے ہیں، ماں تکلیف اس وقت سے برداشت کرنا شروع کر دیتی ہے جب سے وہ دنیا میں نہیں آتا، اور باپ اس کے بعد اس کے لیے کماتا ہے اور کھلاتا ہے اور اس کو پالتا پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، تو اس کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ بڑا پیارا رشتہ قائم کیا ہے اور اس کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تنبیہ کی ہے، رغم انف، اس شخص کے ناک خاک آلود ہو، من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو اب بڑھاپے میں پایا، احدہما او کلیہما، کسی ایک کو یا دونوں کو، ثم لم يدخل الجنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، بڑھاپے میں پا کر کے بھی ان کی دعائیں حاصل کر کے ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، تو اس کی شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور 3 دفعہ آمین کہا، یہ دراصل جبریل امین کی دعا تھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین تھی، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کا اصول ہے، مخلوق کی اطاعت رب تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ والدین اگر فرض چھوڑنے کا کہیں، اب ان کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ اب نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، اب بات مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ جو فرض عین ہے اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، اس کے علاوہ نوافل تک میں والدین کی اطاعت ہے۔ اگر باپ بلا رہا ہے، ماں بلا رہی ہے اور نفل میرا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، اب میں نفل پڑھوں یا والدین کی بات سنوں؟ بات سنیں،
والدین کی بات سننی ہے۔ اور جریج رحمہ اللہ جن کے اوپر بڑی تہمت لگی تھی، ان کو بھی دراصل ماں نے بلایا تھا اور وہ عبادت میں مصروف تھے، اور ماں کی بات نہ سنی، ماں کی زبان سے تھوڑی سی بد دعا نکلی، اور اس کا نتیجہ پھر انہوں نے، آپ نے واقعہ سنا ہے اختصار کرتے ہوئے۔ تو یہ والدین کی بات ماننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کی بات کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد سب سے زیادہ کسی کی بات اہمیت کی حامل ہے تو وہ والدین ہیں۔ رب تعالیٰ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد والدین کو ستانا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں اس عمل سے اپنی پناہ میں رکھے، اور والدین کی رضا حاصل کر کے رب تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، دیکھ لیجئے والدین اس میں راضی ہیں یا نہیں راضی۔ اگر تو وہ رب تعالیٰ کی رضا کا ہے پھر تو اور معاملہ ہوگا، لیکن اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو جب رب تعالیٰ نے گھر میں 2 پیر دیے ہوئے، ان سے جا کر کے ایک دفعہ مشورہ کر کے ان کی رضا پوچھ لیا کریں، اس میں انشاءاللہ زندگی میں اور زندگی کے فیصلوں میں اور امور میں بڑی برکت آئے گی۔ رب تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر پیدا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے جا چکے ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ